وہ پہلی لڑکی تھی، اگر تم نے میرے پیار کو قبول نہ کیا تو میں تمہارے سامنے مر جاؤں گی۔ دنیا میں اتنا جھوٹ کسی بھی پروفیشن میں نہیں بولا گیا جتنا جھوٹ پیار میں بولا جاتا ہے۔ اس کائنات کا پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا، پہلا گناہ بھی عورت کی وجہ سے ہوا۔ میری چاروں ڈیڈ فلاپ ہوئی، میری چاروں فلمیں ڈیڈ فلاپ کیوں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں نے اپنا پچھلا ایپیسوڈ ختم کیا تھا کہ دھرن جی پر سے ایک سوال کیا گیا فیملی کی طرف سے۔ یہ نہیں مجھے بتایا جیت نے کہ وہ سوال کس کا تھا، باپ کا تھا، ماں کا تھا، بیوی کا تھا، یا کسی اور رشتہ دار کا تھا، یا شاید اجیت ہی کا تھا۔ اس نے کہا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سوال کیا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ دھرن تم اتنے خوبصورت ہو کہ ہر لڑکی کا آئیڈیل ہو، اور تمہارے ارد گرد جو ہیروئنیں کام کر رہی ہیں ان میں مدھو بالا جیسی ہیروئن بھی ہے، وجنتی مالا جیسی ہیروئن ہے، نرگس ہے، وحیدہ رحمان ہے، مالا ثنا ہے، اور بھی بہت ساری لڑکیوں کے نام لیے گئے۔ انیتا راج میں ایسی کیا خوبی تھی کہ تم اس کی جھولے میں جا گرے اور اس سے پہلے تم کسی کے ساتھ انوالو نہیں ہوئے؟ دھرم نے یہ جواب یہ دیا تھا کہ یہ بات یہ ہے کہ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے پہلا جملہ ہی یہ بولا تھا کہ دھرم اگر تم نے میرے پیار کو قبول نہ کیا تو میں تمہارے سامنے مر جاؤں گی۔ کہتا میں سکتے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر یہ مر گئی تو اس کا قتل تو میرے کندھوں پر آ پڑے گا۔ کہتا میں نے فوراً ہاں کر دی اور اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو پھر دھرم جی سے دوسرا سوال ہوا کہ تم اگر اسے چھوڑ دو گے تو کیا وہ مر جائے گی؟ کہتا ہاں وہ مر جائے گی۔ تو اسے کہا گیا کہ میں تمہیں گارنٹی کرتا ہوں وہ نہیں مرے گی، تم اسے چھوڑ دو، اپنے گھر کو برباد نہ کرو۔ کہتا پھر میں آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتا گیا اور آہستہ آہستہ وہ بھی میرے سے دور ہو گئی۔ نہ وہ مری، نہ اس نے کوئی خودکشی کی کوشش کی، نہ کچھ حادثہ ہوا، اور میں اپنی سابقہ زندگی پر واپس آ گیا۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آج کل کے لڑکے ہی نہیں، ہر دور کے لڑکے اور لڑکیاں جب ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پہلا جملہ یہی ہوتا ہے لڑکی کا بھی اور لڑکے کے، اگر تم نہ ملے تو میں مر جاؤں گا، تم نہیں ملو گی تو میں مر جاؤں گا۔ لیکن میں نے آج تک کسی کو مرتے دیکھا نہیں ہے۔ کوئی 1 کروڑ آدمی میں کوئی ایسا آدمی ہوگا جس نے خودکشی کی ہوگی، لڑکی نے یا لڑکی نے، ورنہ سب اپنی زندگی جیتے ہیں۔ یہ سارے جملے جو ہیں یہ شروع سے لے کر حضرت آدم کے دور سے آج تک پیار کرنے والوں نے ایک ہی قسم کے جملے بولے ہر ایک سے۔ اور میرا یہ ماننا ہے، میں نے اکثر یہ کہتا جو یہ میں نے مکالمہ بھی لکھا تھا کہ دنیا میں اتنا جھوٹ کسی بھی پروفیشن میں نہیں بولا گیا جتنا جھوٹ پیار میں بولا جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے ساری رات کھانا نہیں کھایا، میں تمہارا انتظار کرتا رہا، حالانکہ 4 نان کھا کے سویا ہوتا وہ، اور میں سویا بھی نہیں حالانکہ سویا ہوتا ہے۔ میں نے وہ کام بھی چھوڑ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح اس معاملے میں مرد زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، لڑکیاں کم بولتی ہیں، لیکن بولتے دونوں۔ اور سب سے زیادہ جھوٹ اور سب سے زیادہ فریب اور سب سے زیادہ دھوکہ جو ہے وہ نہ کسی اور کاروبار میں ہے، نہ کسی اور پیشے میں ہے، وہ صرف پیار میں ہے۔ لہٰذا میری ہر بچی اور ہر بچے کو ایک ہی نصیحت ہے کہ پیار فطرت ہے۔ لڑکی کا لڑکے کی طرف اٹریکٹ ہو جانا اور لڑکے کا لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہونا، یہ ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور یہی امتحان ہے۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کہا ہے، آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اس زمین کا نام ہے، محلات کا نام ہے، باغات کا نام ہے، دولت کا نام ہے، نہیں، دنیا صرف عورت کا نام ہے۔ دنیا سے بڑا کوئی امتحان نہیں ہے۔ انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے عورت کے لیے، لیکن دولت کے لیے یا باغات کے لیے، زمینوں کے لیے بہت کم ایسا ہوتا ہے جیسا عورت کے لیے کر گزرتے ہیں۔ کیونکہ اس کائنات کا پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا، پہلا گناہ بھی عورت کی وجہ سے ہوا، اور پہلی قبر بھی عورت کی وجہ سے بنی۔ یہ تو ایک فطرت ہے، لیکن یہی امتحان ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا سے ہٹ کے دین کی طرف رہو۔ دنیا بھی رکھو ساتھ، لیکن ساتھ دین بھی رکھو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ دنیا اتنی خوبصورت اور اتنا اس میں چاشنی ہے مرد کے لیے کہ دین سے دور ہو جاتا ہے یا اس کو بھول جاتا ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ تم پیار کرو،
اجازت ہے، لیکن فاصلہ رکھو۔ اس فاصلے کو عبور کرنا ہے تو نکاح کرو، بس۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے اس محبت میں، وہ غلط بھی ہے، وہ گناہ بھی ہے، وہ جرم بھی ہے۔ لہٰذا اس میں لڑکی بھی اپنی زندگی خراب کرتی ہے، لڑکے بھی اپنا مستقبل خراب کرتے ہیں، کیونکہ انسان کا ذہن پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ پھر وہ کام ایسے نہیں کر سکتا جیسے اس کی پہلے رفتار ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آتے ہیں ہم دھرمیندر کی طرف کے۔ دھرمیندر کے میں فلموں کے بارے میں اس لیے بات نہیں کروں گا کہ وہ آپ جانتے ہیں اور وہ آپ دیکھ چکے ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ کتنا اچھا آرٹسٹ تھا، اس پر میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ اس نے کتنے ایوارڈ لیے، میں اس پہ بھی ڈسکس نہیں کروں گا۔ اس نے لیا ایوارڈ، ایک اس کو گلا تھا ساری زندگی کہ اس کو فلم فیئر ایوارڈ نہیں ملا۔ فلم فیئر اس کو ایوارڈ ملا تو وہ سنی دیول کو ملا، اور گھائل میں ملا، اور میرے سکرٹ پر ملا۔ میرے اوپر یہ بھی سوال ہوا کہ ناصر صاحب آپ نے دھرمیندر کی کون سی فلم لکھی؟ تو بھائی بتاؤں تو میں نے دھرمیندر کی کوئی بھی فلم نہیں لکھی، اس لیے کہ دھرمیندر کی کسی بھی فلم پر میرا نام نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میری فلموں ہی کو بنایا گیا تو پھر گھائل بھی ہے، پھر گھاتک بھی ہے، اور ایک فلم گیتا کا بیٹا تھی جو آج تک اسکرپٹ ان کے پاس ہی ہے۔ مجھے نہیں پتا، شاید وہ سنی دیول کے علم میں ہے یا نہیں ہے کہ وہ پہلا جو اسکرپٹ میں نے لکھا تھا کہ اس پر فلم وہ بناتے ہیں یا نہیں بناتے، کیونکہ اس دور میں فلموں پر پاکستانی رائٹر کا نام دینا جرم تھا، اور انڈین امپا، انڈین موشن پکچرز ایسوسیشن جو ہے، اس کی اجازت کے بغیر فلم سنسر نہیں ہوتی۔ وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتے تو فلم تب سنسر ہوتی ہے۔ تو جس فلم میں انڈیا کی کسی فلم میں اگر کوئی رائٹر یا کوئی تخلیق کار اور یا کوئی ایکٹر پاکستانی ہوتا تھا، وہ سنسر نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا اس دور میں ندیم بیگ صاحب جیسے میں نے کہا، اور وہ کویتا اور بھی کچھ لوگ وہاں سے بھاگے کیونکہ کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی دور میں میری فلمیں جو بن گئی لیکن میرا نام نہیں آیا۔ لیکن دھرم جی ہمیشہ اس کا اعتراف کرتے رہے، ہمیشہ میرے عاشق رہے، ہمیشہ مجھے پسند کرتے رہے، اور انہوں نے میرے سے جو پہلا سوال کیا تھا وہ یہ تھا جس وقت میں گیا تھا کہ ناصر صاحب میں نے 4 فلمیں بنائی، چاروں میں ہیرو تھا، اور چاروں میں نے ایز اٹ از مولا جٹ کے پر کام کیا، جس میں ایک پنجابی بھی بنائی پت جٹاں دے، اور جینے نہیں دوں گا، آگ لگا دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ میری چاروں ڈیڈ فلاپ ہوئی۔ میری چاروں فلمیں ڈیڈ فلاپ کیوں ہوئی؟ تو کیونکہ نہ ڈائریکشن کی کمی تھی، نہ پرفارمنس کی کمی تھی، نہ پروڈکشن کی کمی تھی، نہ ایکٹنگ کی کمی تھی، نہ ایکٹروں کی کمی تھی۔ وقت کے ایکٹر لیے، وقت کے ڈائریکٹر لیے، بہترین فلمیں بنائیں، پھر فلم میری چاروں کی چاروں ڈیڈ فلاپ کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے فلاپ ہونے کے بعد تو میں نے آپ کو بلایا۔ تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی فلم کیوں فلاپ ہوئی، اور ہر فلم کیوں فلاپ ہوئی۔ کیسے بتائیے؟ جب میں نے اس کو بتایا تو آپ یقین کریں دھرم جی نے میرے چرن پکڑ لیے۔ وہ میں نے کیا بتایا، آپ بھی ان فلموں کو دیکھیں، اگر آپ کو ٹائم ملے نیٹ پر پت جٹاں دے دیکھے، جینے نہیں دوں گا دیکھے، اور بھی مولا جٹ پر انہوں نے کتنی فلمیں، 2 فلمیں اور بھی ہیں، وہ بھی دیکھیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ میں نے اس کو جو کہا کہ وہ کتنا سائتا اس نے میرے چرنوں کو ہاتھ کیوں لگایا تھا، لیکن یہ بتاؤں گا میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔